یقین فرمائیے کہ یہ بات اب میں رسماً نہیں کہہ رہا ہوں، سب سے بڑی عبادت اس وقت یہی ہے کہ آپ جس قدر تعلیم کی راہ میں اپنی ہمتیں صرف کر سکیں، جس قدر جو شخص کر سکتا ہے، اخلاقی سپورٹ، مورل سپورٹ، اخلاقی تعاون، عملی تعاون، علمی تعاون، فکری تعاون، مالی تعاون، جس قدر بھی کر سکیں آپ، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ہماری قوم یہ 12 قوم خصوصیت کے ساتھ، دنیا کے بہترین ذہن آپ کے پاس ہیں، دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار بھی آپ کے پاس ہیں، ہمارے پاس نہ سرمایہ کی کمی ہے، نہ علم اور علماء کی کمی ہے، نہ انٹلیکچوئلز کی کمی ہے، نہ مفکرین کی کمی ہے، نہ ریسرچرز کی کمی ہے، صرف کمی ہے کوآرڈینیشن کی، پراپر کوآرڈینیشن نہیں ہے، آپس میں ارتباط نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نے خصوصیت سے 12 حضرات کے لیے کہی ہے، اس سے دوسرے حضرات آزردہ نہ ہوں۔ میں جب گفتگو کرتا ہوں تو پوری ملت اسلامیہ کے لیے گفتگو کرتا ہوں، یہی صورت پوری ملت اسلامیہ کی ہے۔ ملت اسلامیہ کے پاس سب کچھ ہے، الا آپس میں اتحاد نہیں ہے اور کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ اگر اتحاد اور کوآرڈینیشن پیدا ہو جائے تو یہ ملت آج بھی سارے اقوام کی امامت کرنے کی اہل ہے۔ ملت اسلامیہ کی بات عرض کر رہا ہوں۔ ملت اسلامیہ کے اندر خصوصیت کے ساتھ یہ قوم جو 12 ہے، اس پر ذمہ داریاں اور زیادہ ہیں، اس لیے کہ ملت تو پوری ملت اگرچہ ملت اسلامیہ ہے مگر اس کے پاس اتحاد کا کوئی معصوم مرکز نہیں ہے۔ اس لیے انتشار یقینی ہے۔ جب کسی کو آپ معصوم نہیں مانیں گے تو ہر ایک پر تنقید کا دروازہ کھلا رہے گا، ہر ایک سے اختلاف کی گنجائش رہے گی۔ بھائی وہ ہوں گے بہت بڑے مجتہد مگر معصوم تو نہیں ہیں، وہ ہوں گے بہت بڑے مجتہد مگر معصوم تو نہیں ہیں۔ لیکن اگر کہیں معلوم ہو کہ یہ شخصیت معصوم ہے تو اختلاف کا دروازہ بند ہو جائے گا، اختلاف کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے 12 حضرات کے لیے تو اختلاف کا کوئی محل ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس معصوم کردار موجود ہیں۔ اور تاریخ میں اگر لوگوں نے بعد پیغمبر کسی کی عصمت کا انکار کیا تو اس میں بہت سے حضرات وہ ہیں جو جانتے تھے کہ علی معصوم ہیں مگر انکار اس لیے کیا کہ عصمت کا اقرار کرنے کے بعد اختلاف کا محل باقی نہیں رہے گا۔ اگر مان لیں کہ معصوم ہے تو اختلاف کیسے کر سکیں؟ دلیل عصمت کیا ہے؟ دلیل عصمت کیا ہے؟ ابھی بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے تو عرض کرتا چلا جا۔ دلیل عصمت 1-2 دلیلیں، وہی حدیثیں جو تمام مسلمان محدثین نے نقل فرمائی ہیں۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اس حدیث میں مسلمان محدثین کو اختلاف نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ ارشاد فرمایا حضور نے کہ علی
قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اگر صرف ایک فقرہ ہوتا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں تو عصمت ثابت نہیں ہوتی۔ ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے جی ہم قرآن کے ساتھ ہیں، جہاں قرآن وہاں ہم، جدھر قرآن ادھر ہم۔ یعنی یہ ہماری طرف سے اعلان ہے کہ ہماری سعی یہ ہے، ہماری کوشش یہ ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے، ہماری نیت یہ ہے، ہمارا عزم یہ ہے کہ جہاں قرآن ہو وہاں ہم رہیں، جدھر قرآن ہو ادھر ہم رہیں، اور ہمارے آپ جو قرآن کہے وہ ہم کریں۔ یہ ایک رخ کی بات ہے، مگر اگر پیغمبر گواہی دے دیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ، تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن کبھی کسی ایسے فرد کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا جہاں امکان خطا ہو۔ اب یہ حدیث سب کو معلوم ہے، پھر بھی کہتے ہیں علی معصوم نہیں ہے۔ یعنی اب یہاں نعوذ باللہ یہ کہنا کہ علی معصوم نہیں ہے، تو کیا ہم یہ مان لیں کہ قرآن بھی معصوم نہیں ہے؟ دوسری حدیث تمام بزرگ اور بزرگوار محدثین عالم اسلام تسلیم کرتے ہیں، مشہور حدیث، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ۔ یہاں بھی پہلے تو اتنے ہی فقرے پہ غور کر لیے، وہی تقریب استدلال جو میں نے اس سے پہلے حدیث میں عرض کی۔ اگر صرف اتنی بات کہی جاتی کہ علی حق کے ساتھ ہیں تو یہ ویسے ہی بات ہوتی جیسے ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے۔ ہم تو روزانہ صبح سے شام تک دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم حق کے ساتھ ہیں، جانتے ہوئے کہ ہم باطل پر ہیں اور باطل کے ساتھ ہیں، پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں جی ہم تو حق کے ساتھ ہیں، ہم تو حق کے ساتھی ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں، مگر حق ہمارے ساتھ ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اب یہ صرف مولا علی خود نہیں فرما رہے ہیں، نہ وہ جملہ مولا علی کا ہے نہ یہ جملہ مولا علی کا، وہ بھی رسول کی گواہی ہے، یہ بھی رسول کی گواہی ہے کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ، اور جملہ یہیں ختم نہیں ہوا، پھر حضور حبیب کبریا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین امام المرسلین نے ہاتھوں کو اٹھا کر خدا سے دعا فرمائی، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ معمولی یہ ہے علی کی عصمت، یعنی حق کے ذریعے علی کو نہ پہچانو